هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایصال ثواب کے لیے تقریباً اس وقت جو زیادہ تر طریقے رائج ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ مثلاً کل کا ختم ہے، تیجا ہے، 7واں ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، جمعرات ہے، اور اسی طرح مختلف اس کے ساتھ ملتے جلتے جتنے بھی ہیں ایصال ثواب کے طریقے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کا دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، تو سوائے تین قسم کے اعمال جاری رہتے ہیں، یعنی قبر تک بھی ان کو اجر ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہے، کوئی مسجد بنوا کے چلا گیا تھا، اسی طرح کنواں کھدوا کے، نہر کھدوا کے، یعنی ایسا نیکی کا کام جو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری ہے، تو اس کا اجر اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ او علم ينتفع به، یا وہ ایسا علم چھوڑ گیا ہے، اپنے شاگرد چھوڑ گیا ہے جن کو اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی، حدیث کی، تو اس کے بعد چونکہ یہ علم کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے ولد صالح، یعنی نیک اولاد جو بندہ چھوڑ کے جاتا ہے، تو یہ بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور یہ جاری رہنے والے اعمال میں سے، اجر میں سے ہے کہ ان کا اجر بھی جاری رہتا ہے۔ یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ اجر بھی ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن بندہ اپنے اعمال کو دیکھے گا، اللہ رب العزت دکھائیں گے تو کچھ اعمال ایسے ہوں گے کہ جو بندہ جانتا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ سے پوچھے گا انا لی ھذا، اے اللہ یہ میرے اعمال کہاں سے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے باستغفار ولدک لک، یہ تیری اولاد تیرے لیے استغفار کرتی رہی، دعائیں کرتی رہی، بخشش مانگتی رہی، یہ وہ نیکی ہیں۔ تو یہ سلسلے ہیں۔ تو اس وقت جو رائج ہے، اب جیسے ہی کوئی مرتا ہے جی، اس کے ختم ہونے ہیں، اس کے کل ہونے ہیں، اس کا تیجا ہے، اس کا 7واں ہے، اس کا 10واں ہے، اس کا 40واں ہے، پھر ہر جمعرات ہے، ایسے یہ بڑی 11ویں، چھوٹی 11ویں، فلاں کے نام کی، فلاں کے نام کی، یہ کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ اولاد وہ چھوڑ کے جاتے ہیں جس کو والدین کے لیے دعا کرنا بھی نہیں آتا۔ اولاد وہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ جو والدین کے لیے بخشش ہی طلب نہیں کر سکتی، وہ خود نیکی کے کام کرنا ہی نہیں چاہتی، نہ ہی کرتی ہے۔ تو اب پھر انہوں نے مختلف طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ اگر آپ اپنے والدین کو یہ نیکیاں نہیں بھیج سکتے تو ہم بھیج سکتے ہیں۔ یہ جیلی اکاؤنٹ کے ذریعے پھر نیکیاں بھیجی جاتی ہیں کہ ساری پڑھا کے مولوی صاحب کے ذمہ، اور مولوی صاحب آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹرانسفر کا ذریعہ ہے کون سا، یہ آن لائن ٹرانسفر ہے، یہ کون سی ہوتی ہے۔ تو یہ طریقے جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ پتہ کیسے چلے گا سنت ہے کہ بدعت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تیجا تھا، نہ 7واں، نہ جمعرات ہوتی تھی، اور نہ 10واں، نہ 11واں، اور نہ ہی 40واں ہوتا تھا، نہ کسی کے کل ہوتے تھے، نہ ختم ہوتا تھا، اور نہ فاتحہ درود کے نام کی، نہ فاتحہ درود یہ جو کرتے ہیں، ایسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ یہ تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ قربانی کا گوشت بھی جو پہلے پکاتے ہیں جب تک ختم نہ دلا دیں وہ بھی نہیں کھاتے۔
تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ جو والدین کے لیے یا عزیز و اقارب کے لیے آپ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے مالی صدقہ کر سکتے ہیں، مالی صدقہ کر سکتے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر کے، ان کی پرورش کر کے، بیوہ کی خدمت کر کے، اسی طرح مسجد کے اندر پنکھا لگوا کے، مدرسے کے اندر قرآن دلوا کے، اور اس میں بھی خاص خیال رکھیں ایسے مدرسے میں یہ قرآن بھیجیں یا قرآن دیں جہاں بچے پڑھنے والے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ مسجد کے اندر رکھ دیں اور سال پورا گزر جائے، ہمارے قرآن کو رکھے ہو کو ہاتھ بھی کوئی نہ لگائے۔ تو ایسی چیزیں، یعنی ایسا صدقہ، ایسے کام جن کا اجر ان تک پہنچتا ہے تو مالی صدقہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ بس ختم ہی کھیریں پکا کے، حلوے پکا کے تقسیم کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ ہم یہ حلوہ پکا کے کھلا رہے ہیں تاکہ اللہ رب العزت آگے ہمارے جو ہے وہ جو میت ہے اس کو بھی حلوہ ہی کھلائیں گے۔ تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ مالی صدقہ کریں، بدنی صدقہ ہے، قرآن پڑھائی لے لیتے ہیں، جی 10 قرآن پڑھائی لی ہے اور یہ ان کو بخش دیا ہے، یہ ایسے بخشنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اور والدین کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہ کریں۔ آج اگر آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گی، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔